اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ پچھلی تفسیر کے اختتام پر آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے حق میں ایک عظیم خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفتح کا جو آغاز دیکھے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ تو یہاں کیا معنی ہے واللہ غفور الرحیم؟ تو ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں انہوں نے یعنی قیل اس تعبیر کے ساتھ کہ کہا گیا ہے، مطلب گویا کہ انہوں نے قائل کا نام لیے بغیر یہ بات ذکر کر دی ہیں کہ کچھ ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ واللہ غفور الرحیم کا کیا مطلب ہوگا۔ انہوں نے ایک مطلب یہ بتلایا اور خود اس کو انہوں نے درست نہیں قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے غفور اس اعتبار سے اللہ رب العالمین گویا کہ بخش دینے والا ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں ایسا عمل ہوا آپ سے جو کہ قابل عتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا آپ کو، تو اس وجہ سے اللہ نے غفور ہے اور بخش دیا آپ کے اس معاملے کو، اور رحیم ہے کہ اللہ رب العالمین البتہ آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا اس پر، رحیم کا وہ تقاضا ہے، رحمت کا وہ تقاضا ہے۔ لیکن ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ درست نہیں ہے، اور آپ کا یہ کہنا درست ہے اہل علم کے نزدیک، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے نہ کبائر ہے نہ صغائر۔ البتہ ایک لطیف تعبیر آپ نے یہ پیش کی ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہ آپ علیہ السلام نے یعنی جو یہاں پر ایک جو معاملہ آپ نے اپنایا وہ گویا کہ جو اولا آپ کے حق میں تھا، جو افضل آپ کے حق میں تھا، اسے ترک کیا آپ نے، ترک الاولا، یعنی آپ کے شان یہ چیز نہیں تھی کہ یہ کام آپ کریں۔ یعنی ایک ہوتا نا کہ یعنی ہم جو یعنی مروت جسے کہتے ہیں، ایک آدمی شریف آدمی ہے، اس کا لباس، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گفتگو، اس کی ہنسی سب بتاتی ہے کہ آدمی کے اندر کتنی مروت ہے، اس کی چہرے کی سنجیدگی، اس کی گفتگو، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کے معاملات بتاتے ہیں کہ آدمی کے اندر مروت نہیں ہے، اب اس کے ساتھ زیادہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دے سکتا ہے۔ تو ایک انسان میں ہم فرق ایسے سمجھتے ہیں، جب بات رسول اللہ کی آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر باب میں سب سے اعلیٰ درجے کا معاملہ اپنانا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم مختلف امور میں اللہ کے رسول کی رضامندی کو بھی بہت جو ہے مطلب مقدم رکھتے ہیں مسائل کو حل کرنے میں۔ مثلا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران ہے، لیکن آپ نے تمنا کی تھی حج تمتع کی، تو اہل علم کے مابین یہی معاملہ رہا ہے کہ جو ہے آپ علیہ السلام نے مطلب اسی کی تمنا کریں گے نا جو افضل ہے، تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی تمنا، آپ کی خواہش، یعنی وہ بھی ایک معنی رکھتی ہے شریعت کو سمجھنے میں۔ تو یہاں آپ علیہ السلام کا اس جو اولا جو آپ کے لیے جو چیز ہے، افضل جو آپ کے لیے چیز تھی، اس کو ترک کرنا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم۔ کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، ایک بشر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام بشر نہیں ہے نا، اللہ کے رسول ہیں آپ سید المرسلین ہیں، آپ کی تربیت اللہ نے کی ہے، آپ کے ہر معاملے کی حفاظت اللہ فرماتا ہے۔ آپ پر گفتگو کرنا، آپ کس کے حق میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں کچھ بولنا، آپ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے اتنا نازک ترین مسئلہ ہوتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بات بیان فرمائی ہو جس میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق کوئی بات ہو تو پھر اس کو کھل کے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بات قرآن مجید کی ہے، لیکن ہم کہیں وہی نا جو ثابت ہے اور اسی طرز میں کہیں جس طرز میں بات آئی ہے، جس اسلوب میں بات آئی ہے۔ تو اس لیے اہل علم یہاں پر جو ہے مطلب بہت ہی محتاط ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ بات رہی واللہ غفور الرحیم میں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کی کہ واللہ غفور الرحیم کے ذریعے سے گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے تو یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخش دیا ہے نا، آپ پر تو لوم ہے ہی نہیں، ملامت والی چیز تو آپ پر ہے ہی نہیں، وہ تو کبھی کی رفع ہو چکی ہے، وہ
آپ کا یہ معاملہ بس امت کے حق میں رحمت ہے کہ ایک سبب بن چکا ہے ایک تشریح کے لیے، ایک شرعی حکم کے لیے، ایک مسئلے کے حل کے لیے، ورنہ رہا مسئلہ آپ کی بخشش کا، آپ پر ملامت کا تو کبھی کی معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں آپ پر وہ. یہ تو اس پس منظر میں آپ نے یہ بات بتائی ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے رحمہ اللہ. بہرحال اہل علم کی اس اخلاص کو اس کد و کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ کے رسول کی عقیدت میں جو کہ جائز، جو کہ درست ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور بالکل کتاب و سنت کی تعلیمات کو سے ہم آہنگ عقیدت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو قبول فرمائے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بات مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی آپ کی عصمت دیکھیں آپ، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے آپ نے جوں کا تو سنا ہے. آپ نے جو مدعیان نبوت ہوتے ہیں آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، وہ تو سب کی تحریریں نہیں ہیں. ابھی ایک صدی پہلے کا جو شخص ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما یستحق من اللہ، اس شخص نے نبوت کا اعلان کیا. آپ اس کی تحریریں پڑھ کے دیکھو، صفحہ صفحہ میں تضاد. میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اس شخص نے کبھی ایسی باتیں کہنے کی جرت نہیں کی کہ جو ہے وحی کے طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہاں چوک ہو گئی تھی اور مجھے جو ڈانٹا، مجھے کچھ ایسا معاملہ آیا. اللہ یہ کہ تضاد بہت ہے، وہ خود اس کے لیے کافی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے. لیکن رسول اللہ کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ نے وہ بھی سنایا لوگوں کو، آپ نے وہ بھی لوگوں کو ہو بتا دیا. عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، آپ نے وہ بھی سنایا لوگوں کو. جو آپ پر نازل ہوئی سب سنایا آپ نے، کوئی چیز چھوڑا نہیں آپ نے. اس آیت کریمہ کو بھی دیکھو، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. ہم کسی کے عزیز ہوں، کسی کے قریب ہوں، ہم دو لفظ ہمارے خلاف نہیں سن سکتے. انسانی طبیعت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن رسول اللہ ہوتے ہیں، وہ ان کا کام امانت داری کے ساتھ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا. آپ اس صحیح مسلم کی حدیث کو سامنے رکھیے، کتاب الایمان میں اس حدیث کو لائے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ. مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور ام المومنین عائشہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی. کچھ حدیث کافی طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم من کتاب اللہ شیئا فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی بات چھپائے ہوں بتلانے کے لیے، لوگوں کو بتاتے ہوئے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اس نے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انزلہ بعلم، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے علم کی روشنی میں اتارا ہے. اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اس نے اللہ کے رسول نے ہو بہو جو تھا سب سنا دیا آپ نے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے، بالکل اس کے بعد لے کر آئے امام مسلم رحمہ اللہ اسی سند سے. اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے کہ لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتما، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کو چھپانا ہی مقصود ہوتا تو آپ وہ آیت کریمہ کو چھپاتے جو سورۃ الاحزاب کی ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ چھپاتے آپ، اس کا معنی مفہوم دیکھ لیں آپ. اگر چھپانا ہی ہوتا تو آپ نے کل کا کل پیغام سنایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات جس طرح سے آپ کو کہنے کے لیے کہا ہے آپ نے سب باتیں لوگوں تک پہنچا دی ہیں.